نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كان تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. معزز سامعین، جیسا کہ القواعد الاربع کا دوسرا قاعدہ ہم سماعت فرما رہے تھے، جس میں مشرکین کے اس عمل کو ذکر کیا گیا کہ ہم لوگ ان بزرگوں کو جو پکارتے ہیں یا ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں یہ لوگ ہماری سفارش کریں. یعنی مشرکین مکہ ان ولیوں کو، ان بزرگوں کو اس وجہ سے پکارتے تھے. اس کی دو وجہ ذکر کی گئی، کیوں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارشی بن جائیں. یہ لوگ اللہ کے ہماری سفارش کریں اس وجہ سے. یعنی قرب یعنی وسیلہ، جبکہ وسیلہ غیر اللہ کا لینا نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے کسی بھی اعتبار سے. اللہ کا قرب، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہو تو انسان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے. واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جا. بہرحال اس کی تفصیلی بحث پچھلے درس کے اندر ہو چکی تھی. آج جو بات تھی وہ شفاعت کی بات تھی کہ مشرکین ان ولیوں کو، ان بزرگوں کو، اپنوں کو جو پکارتے تھے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ہماری اللہ کے سفارش کریں گے. تو مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفارش، جس کے بارے میں دلیل فرمائی قرآن مجید کے اندر کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کی دلیل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ یعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، ما لا یضرهم ولا ينفعهم، نہ تو یہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ ہمارے اللہ کے سفارشی ہیں. جبکہ مؤلف نے فرماتے ہیں کہ شفاعت کی دو قسمیں، ایک شفاعت منفیہ اور دوسری شفاعت مثبتہ. شفاعت منفیہ، اس کے بارے میں مؤلف فرماتے ہیں کہ ما کانت تطلب من غیر اللہ، ایسی سفارش جو غیر اللہ سے مانگی جائے، غیر اللہ سے طلب کی جائے. لا یقدر علیہ الا اللہ، حالانکہ اللہ تبارک اللہ کے علاوہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی غیر سے سفارش نہیں کی جا سکتی ہے. دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. کہ ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ ولا خلۃ، کہ جہاں پر نہ تو کوئی خرید و لین دین کام آئے گا، ولا خلۃ، تو نہ کوئی کسی کی دوستی یاری تمہیں کام آئے گی، ولا شفاعت، نہ کسی کی سفارش تمہیں کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہیں ہی ظالم. تو مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس سفارش کا انکار کیا. کیا فرمایا؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یعنی وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ نہ تو لین دین کام آئے گا، نہ کسی کی دوستی یاری کام آئے گی، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. اور دوسری مؤلف رحمہ فرماتے ہیں شفاعت المثبتہ، یعنی ایسی سفارش یہ التی تطلب من اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی جائے، لیکن اس کی شرطیں ہیں، قیود ہے. والشافع مکرم بالشفاعہ، یہ جو سفارش کرنے والا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اکرام والا ہو، عزت والا ہو، پہلی شرط یہ. دوسری والمشفوع لہ، جس کے لیے یہ سفارش کر رہے ہیں، جس کے لیے سفارش ہو رہی ہے، من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن،
یعنی جس کے لیے سفارش کی جائے اس بندے کے قول سے اور اس کے عمل سے اللہ راضی ہو اجازت کے بعد، یعنی اللہ کی اجازت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ یہ مؤلف رحمۃ اللہ نے سفارش کے بارے میں دوسرا قاعدہ ذکر فرمایا ہے۔ پہلی چیز کہ یہ لوگ ان مشرکین کو پکارتے تھے، ان معبودوں کو پکارتے تھے اللہ کے قرب کے لیے، کیوں؟ وسیلہ بنا کر کے، اور دوسرا یہ سفارش کریں گے۔ اب آئیے کہ اسلام کے اندر سفارش کیا کہتے ہیں، کس کو ہے سفارش، کیا چیز ہے سفارش؟ یہ شفاعت ہے جس کے معنی ہوتے ہیں دو، یعنی جس کا ڈبل ہو۔ ایک عدد ہوتا ہے جس کا ڈبل نہیں ہوتا، جیسے اس کو وتر کہتے ہیں، یعنی 1 3 5، اور شفا ہوتے ہیں جس کے معنی ہوتا ہے ڈبل، 2 3 2 4 6 8، اس طرح اس کو شفا کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ خود انسان ہوتا ہے اور دوسرا اس کے آ کے سفارشی بن جاتا ہے، تو 2 ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو سفارش کہتے ہیں۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نفع پہنچانے کے لیے یا کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے، صالح الحسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کے معنی کیا ہے، جس کو ہم سفارش بھی کہتے ہیں۔ سفارش یا شفاعت کہتے ہیں کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے درمیانی رول اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں سفارش۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نبی سفارش کریں گے، تو یہ نبی کیا ہے؟ کسی بندے کو، توحید والے کو نفع پہنچانے کے لیے اور نقصان سے بچانے کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے تاکہ وہ نفع بخش ہو جائے اور نقصان سے بچ جائے، تو اس کو کہتے ہیں سفارش۔ لیکن ایک تو سفارش کا قرآن کریم نے بالکل انکار کر دیا کہ کوئی بھی آئے اور سفارش کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے لوگوں کو عقیدہ رکھا ہوا ہے نا کہ ہم تو بڑا بزرگ کا دامن پکڑنے میں چلے جائیں گے، ہاں فلاں ایسا کر لیں گے، ہو جائیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ پہلی بات جان لیں، سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے ہی کرے، نہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، ولی ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، کتنا ہی بڑا ہو، پہنچا کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو وہ انسان سفارش نہیں بن سکتا۔ اسی لیے آپ حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے کے اندر چلا جاؤں گا، سارے روز کشمکش میں حالت کے اندر ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میں سجدے میں گر جاؤں گا اور سجدہ کروں گا حتیٰ کہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اشفع، آپ سفارش کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا کہ آپ سفارش کیجیے، تب جا کر کے نبی سفارش کریں گے، ورنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو اس شفاعت کا وہ آپ انکار کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کے فلاں بابا ہیں یا فلاں ولی ہے یا فلاں ہے، وہ سفارش کر دیں گے انسان پہنچ جائے گا، اس شفاعت کا قرآن نے انکار کر دیا کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفارش نہیں کر سکتا اور کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ دوسری شفاعت کہ جس کو انسان سفارش کرے گا، نبی سفارش کریں گے، نیک اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ اللہ والے وہ سفارش کریں گے، توحید والے، لیکن ان کے لیے 3 شرطیں ہیں، یعنی سفارش کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیں، سب سے پہلی چیز جس کو سفارش کرنے کی اللہ اجازت دے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کی اجازت دے۔ پہلے تو یہ کہ اللہ کی اجازت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے قول سے، اس کے عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ یعنی یہ 3 شرطیں، ایک سفارش کرنے والا مقام و مرتبے والا ہونا چاہیے، اللہ کی اجازت اس کو ہو، جیسے کہ کوئی انسان ولی توحید والا ہے تو ایک تو چیز اس کے اندر پائی گئی کیونکہ ولی اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ دوسری شرط اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ کے بندے کو اللہ اجازت دے کہ ہاں تو سفارش کر سکتا ہے، تب جا کے یہ سفارش کریں، 2 شرط کنڈیشن ہو گئی۔ اور تیسری، ہاں اس بندے کے لیے کیونکہ یہ توحید والا ہے اس کے لیے تم سفارش کرو، تب جا کر سفارش ہوگی، ورنہ سفارش نہیں ہوگی۔ تو 3 کنڈیشنیں ہو گئی سفارش کے لیے، پہلی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دوسرا یہ کہ جو سفارش کر رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا مکرم ہو، اور تیسرا جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے عمل سے، اس کے قول سے اللہ راضی ہو، یعنی اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اس کی وضاحت
اس حدیث کے اندر ہوتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا عطا فرمائی. تمام نبیوں نے جلد بازی کی اور انہوں نے اس دعا عطا فرمائی جو دعا اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے. ایسی دعا اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی جس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. لہذا تمام نبیوں نے اپنی اس دعا کے بارے میں جلد بازی کی اور انہوں نے اس دعا کو اپنی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے مانگ لیا، اللہ نے عطا کر دیا. لیکن میں نے اپنی دعا کو اپنے امتیوں کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، کل قیامت کے دن میں ان کے لیے سفارش کروں گا، اللہ سے مانگوں گا. اس کے اندر آگے وضاحت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری سفارش کو قبول کرے گا، لیکن اس شخص کے حق میں من مات باللہ وہم لا یشرک، من مات جو مرا اس حال میں کہ لا یشرک باللہ، یعنی اس حال کے اندر اس کی وفات ہوئی کہ جس نے شرک نہ کیا ہو. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں سفارش کروں گا اپنے امتیوں کی، لیکن اس امتیوں کی جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، جن کی وفات شرک پر نہ ہوئی ہو بلکہ توحید پر جن کی وفات ہوئی ہو، لہذا ان کے بارے میں سفارش کروں گا. تو ایک تو شفاعت کا بالکل انکار کر دیا کہ جو غیر اللہ سے طلب کی جائے ان کی تو سفارش ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ سفارش کا کوئی مالک ہی نہیں ہے. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ نے فرمایا کہ تمام کی تمام شفاعتیں کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پاس سفارش نہیں ہے. دوسری سفارش جس کا ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں سفارش قبول ہوگی، لیکن اس کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہے: سفارش کرنے والا مکرم ہو، سفارش کرنے والے کو اجازت ہو، اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے قول سے اس کے عمل سے اللہ راضی ہو. تو یہ مشرکین مکہ جو سفارشی مانتے تھے اپنے معبودوں کو، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ شرک کرتے تھے. بڑی عجیب بات ہے نا کہ جس سفارش کو پانے کے لیے وہ کرتے تھے لیکن اس کے خلاف ہی وہ عمل کرتے تھے. یعنی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی جو کہ انسان مشرک ہو، جو شرک کرتا ہو. اب شیطان نے ان کو کیسا گمراہ کر دیا کہ جن بزرگوں کو یہ پکارتے تھے غیر اللہ کو، یعنی اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، کیوں؟ تاکہ یہ سفارشی بن جائیں گے. اور ان کے لیے عمل کیسا کرتے تھے؟ جو اللہ کو ناپسند تھے، جو شرک والے عمل ہوتے تھے. تو شیطان نے کیسا ان کو بہکا دیا کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ سے ہی یہ امید رکھتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی بن جائیں گے. لیکن شیطان نے ان کو بڑی گمراہی کے اندر ڈال دیا کہ جس چیز سے جو محروم ہو جائے، یعنی سفارش سے جو چیز محروم کر دے، وہی عمل یہ ان بزرگوں کے لیے کیا کرتے تھے. شیطان بڑا چالاک ہے. آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ آپ فلاں پھل کو کھا لو اور ہمیشہ جنت کے اندر رہ جاؤ گے. شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، پھل کو کھا لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور زینت کو دل باز تو وہ بھی اتروا دیا. تو سفارش کے مسئلے کے اندر یہ بات جان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ کا مقرب بندہ ہو اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ توحید پرست ہو، تبھی اس کی سفارش ہوگی، ورنہ کسی انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفارش قابل قبول نہیں ہوگی. یہ شرط ہے، یہ قیود ہے، ان کے بغیر کسی کے حق میں سفارش قبول نہیں ہو سکتی ہے. جیسے آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے سلسلے میں سفارش کرتے ہیں. کیا سفارش کرتے ہیں؟ ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل سے، اس کو عذاب میں مبتلا مت کرنا. اللہ نے فرمایا کیا؟ انہ عمل غیر صالح انہ لیس من اہلک، آئی نو یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ اس کے عمل غیر صالح ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اللہ نے انکار کر دیا. نبی ہے نوح علیہ السلام، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ یہ بیٹا ہے، اس کو عذاب سے بچا لو. اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل صالح نہیں، اس کے عمل درست نہیں ہے، یہ توحید پرست نہیں ہے، اس نے تیری دعوت کو قبول نہیں کیا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سفارش اسی انسان کی ہوگی جو توحید پرست ہو، اور سفارش کرنے والا بھی جو توحید پرست ہو، اللہ کے مقرب ہو، اور جس کے بارے میں سفارش ہوگی یہ اسی کی سفارش ہوگی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا تبارک تعالیٰ. یعنی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مشرکین جن کو پکارتے تھے 2 وجہ سے پکارتے تھے، ایک تو کہ اللہ کے وسیلہ بنا کر کے، اور دوسرا اللہ کا سفارشی کریں گے. لیکن ان دونوں کے لیے شرط ہیں جو کہ وہ شرطیں ان کے اندر پائی نہیں جاتی تھی. لہذا آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی انسان مشرک بن کر کے کہے کہ میری فلاں سفارش کر دے گا، لہذا سفارش قابل قبول نہیں ہوگی. اس قاعدے کو اگر کوئی انسان سمجھ لے تو یقین وہ توحید کو سمجھ جائے گا اور سفارش کے مفہوم کو بھی سمجھ جائے گا. اللہ رب العالمین تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رہے اسلام کا خاتمہ مل کر. السلام علیکم.